बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले ईमान को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो, और उन खुश नसीबों को भी जिन्होंने हज बैतुल्ला इस साल किया, फरीज़ा सर अंजाम दिया। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि ईद उल अज़हा, जिसे ईद कुर्बां भी कहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जो तमाम फर्जदान तौहीद जो साहिब इस्तिताअत हैं, वो जहाँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस अमल को दोहराते हैं, वहीं इस अमल के नतीजे में हमारे माशरे के नादार तबकात जो एफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी ईद उल अज़हा पे खुशियाँ और जो गोश्त की खाने की चीज़ें हैं उससे तोआम करते हैं। और यही मज़हब इस्लाम के त्यौहारों का एक मुनफरिद और नुमाया पहलू है कि इसमें ऑल इंक्लूसिव किया जाता है। हस्ब रवायत ईद उल अज़हा की मुनासबत से आज हमने एक खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है। एंड टू डू द ऑनर्स, मैं हूँ सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं नाजिया खान। जी बहुत शुक्रिया अनवार। और आज ईद का दूसरा दिन, ईद के पहले दिन यकीनन कुर्बानियाँ अक्सर तो हो ही जाती हैं अनवार, कुछ लोग दूसरे दिन भी करते हैं, फिर तीसरे दिन तक भी होता है मामला। और अब वो वाला दिन आ चुका है जिसमें आप लोग किसी के घर मेहमान बन के जाएंगे, पहले दिन कोई आया और आप जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर क्योंकि ईद इसार का मामला है, तो इसमें इसार वाला जो पहलू है वो बिल्कुल मलहूज़ खातिर रखने की ज़रूरत है, और साथ एतदाल पसंदी भी अनवार, क्योंकि हमने देखा बसियार हो रही बहुत ज़्यादा खाना, उसकी वजह से जो है वो हस्पतालों में बहुत रश लग जाता है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमने आपके लिए एहतमाम किया है बहुत ही प्यारे चमकते हुए सितारे हमने मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से आपके लिए इकट्ठे किए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी बड़ी ईद कैसे गुजरती है अपने लोगों में, अपने मेहमानों में, अपने अहल वयाल के साथ, और वो आज का दिन वो कैसे मना रहे हैं। वैसे तो आज हमारे साथ मना रहे हैं, हमने उनको अपने साथ बुला लिया है, लेकिन ओवरऑल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अनवार, मैं लेडीज़ फर्स्ट से ही मामले को आगाज़ करेंगे, और मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप MNA हैं, MQM से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सबीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फराह नाज साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, और PMLN से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया फराह साहिबा, आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू जी। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नुमाया चेहरा हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, शहर इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, आज मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत। आपने मेरे ख्याल ईद तो काफ़ी कुर्बानी कर ली होगी। हाँ जी, काफ़ी कुर्बानी कर भी ली, काफ़ी खुल के बताए भी। तो दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं। वेरी गुड जी, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं कि आप आए। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है बाबर गोरसी साहब, बड़े उम्दा इनके तज्ज़िये होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और आज ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने लिबास पहना हुआ है। मैं आए तो मैंने इनसे कहा कि आज तो आपने जो है वो छा गए हैं आप बल्कि। तो बाबर गोरसी साहब, हम अब अल्लाह ताला आपको ये लिबास जो है और कौम को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा है जवान साल एक्टर हैं फैसल शहजाद साहब, कमेंट्री भी इन्होंने बनाई हुई है, और आजकल 2 इनके ड्रामे जो हैं से इनका ताल्लुक़ है। और ईद तो फैसल, वेलकम टू पाकिस्तान टेलीविज़न और ईद मुबारक। शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे बड़ी खुशी है आज इस शो में आने की। सबसे बड़ी बात इस तरह की जो बहुत सीजन, और इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इन सबसे मुझे सीखने मिलता है। और PTV से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, PTV से गहरा ताल्लुक है, और बचपन का ताल्लुक है। मैं सीरियसली अभी एक्सप्लेन करेंगे। बचपन का मेरा ताल्लुक है PTV के साथ। तो मेरे वालिद साहब जो थे उसमें एज एन एक्टर काम करते थे, और मैं रिहर्सल्स देखने आता था, और इन्हीं स्टूडियोज में वो शोज हुआ करते। नाम आपके वालिद साहब का? अंसर में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है वो एक्टिंग, उस वक्त एक्टिंग करते थे, लेकिन फिर उन्होंने खैरबाद कह दिया उसको। उनकी कोई पर्सनल वजूहात थी, लेकिन फिर मैंने भी इस काम का आगाज़ किया, और ये जो मशाल है मेरे हाथ में है। अब देखते हैं ये कहाँ तक कामयाबी हासिल होती है। लेकिन थैंक यू सो मच तमाम देखने वालों को, ईद मुबारक मेरी तरफ से, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी आप ईद जो है मना रहे हैं, और आपको बहुत सारी खुशियाँ ईद की मुबारक हो। थैंक यू मुझे इनवाइट करने। नहीं बहुत शुक्रिया। नाज़िया साहब ने देखा है कि हमारे पैनल में और हमारा भी जो कलर कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली वो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक वाइट, वाइट एंड ब्लैक, ऑलमोस्ट वाइट एंड ग्रीन। ये हमने पहले से एका किया हुआ, पहले से हमने एका किया हुआ। ये पहले से ये मंसूबा साजी हो चुकी है। कोइंसिडेंस
یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے پہلے بتایا تھا. مطلب یہ کوئی صحیح ہے, یہ بات بٹوین درنس کوئی ڈیل یا وہ تو نہیں ہے, مطلب یہ بس یہ کوئنسیڈنس تو ہے. ڈیل پہ بلیو نہیں کرتا ہوں, اس لیے میں کہہ نہیں سکتا. ٹو اسٹارٹ وتھ جی فرح صاحب بتائیے گا, اس کو نمکین عید بھی کہتے ہیں جی بالکل. اور آپ خود ماشاءاللہ پشتون ہیں جی. اور جو ہے نمکین گوشت بھی بڑی زبردست ڈش ہوتی ہے, تو کچھ بتائیں گے ہمارے ویورز کے, ماشاءاللہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہیں, پروفیشنل ٹریننگ کو, آر یو اے گڈ کوک, اور عید الاضحیٰ کے دوسرے دن جیسے نازیہ نے ابتدائی میں بتایا کہ بہت سے مہمان بھی گھر آتے ہیں, تو اس دن آپ کا جیسے آج کا دن ہے, آپ نے کیا کوکنگ کی, کون سی آپ کی فیوریٹ ڈش ہے, یا صرف کھانے تک محدود ہیں, پکانے تک نہیں؟ اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, شروع میں لائک فیو ایئرز بیک آئی واز اے ویری گڈ کوک اینڈ آئی یوزڈ ٹو ریئلی ٹیک گڈ کیئر کہ میں کچن جاؤں, سارا کچھ دیکھوں. بٹ ایز ٹائم پاسڈ اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا سیاست کا, اور میرے دونوں بچے اب وہ باہر ہوتے ہیں, سو گھر میں ایز سچ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ میں بچوں کے والد بھی باہر ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ یہیں ہیں, ہی از اے ویری ہیلتھ فریک, وہ بڑے ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں, تو ان کا کھانا بہت سادہ سا ہوتا ہے. ہی ڈزنٹ ہیو لائک وہ لیوش قسم کے کھانے. عید کے دن بھی نہیں؟ عید کے دن بھی نہیں, ان کا بڑا نہیں, بالکل بھی نہیں. ہی ہیز اے ویری بالکل ایک پرٹیکولر ان کا فوڈ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہٹ کے وہ نہیں کھاتے. کوئی چیٹ ڈے بھی تو ہوتا ہے. ہاں, چیٹ ڈے میں کرتی ہوں, وہ نہیں کرتے. تو اب مطلب ود آل دیز تھنگس دیٹ آر گوئنگ اراؤنڈ ان پولیٹیکل ارینا, سارا کچھ اس میں تھوڑا سا لائک I just monitor now. I'll be very honest, I monitor it. Cook بہت اچھا ہے, he's a چترالی cook and he does all the cooking, تو بہت اچھی تو cook. اگر نازیہ وہ چھٹی پہ چلا جائے عید کے دن, تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, اس کو بڑا برائب کرتے ہیں کہ چھٹی نہ کرے عید کے بعد, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آتے بھی مطلب they stay and they go after 6 months. جی جی وہ ہے, تو وہ ان کا یہ ذرا ایک بینیفٹ ہوتا ہے ہمیں. تو ڈش نہیں بتائی آپ نے, کون سی ڈش سپروائز, کون سی اچھی ڈش کرتی ہیں؟ میں ساری کوئی ایک اسپیشل ہوگی نا, جو بھی انہوں نے پٹھانوں والی بات کی ہے, تو نمکین گوشت بہت اچھا ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو عید کا مزہ نہیں آتا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو سبین, آپ اپنی کیا کس طرح کی مصروفیت رہتی ہیں آپ کی عید کے دوسرے دن؟ کہیں مہمان ہوتی ہیں یا مہمان آتے ہیں, اور وہی والی بات, کون سی ڈش آپ بہت اچھی بنا لیتی ہیں؟ ڈشز تو میں کافی ساری اچھی بنا لیتی ہوں, جو کھاتی نہیں ہوں, مگر وہ ہوتا ہے نا شادی کے بعد جو سسرال کا ٹرینڈ ہوتا ہے, تو وہ موسٹلی خواتین وہی اڈاپٹ کرتی ہیں. تو نہاری بہت اچھی بنا لیتی ہوں, سنگاپورین رائس اچھے بنا لیتی ہوں, کھیر ویر بھی اچھی بنا لیتی ہوں. کافی ساری کھیر کون سی والی سے نہاری پہ رکتے ہیں. نہاری آپ چکن کی اچھی بناتی ہیں یا بیف کی؟ نہاری چکن کی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل پاس ہے نا. ہاں بالکل. تو پہلا دن جو ہے وہ ہمارے یہاں ناشتے پہ سب لوگ ہوتے ہیں, اور کلیجی سے ناشتہ ہوتا ہے, جیسے کہ موسٹلی اردو اسپیکنگ فیملیز میں یا عید پہ. کلیجی سے ناشتہ؟ جی بالکل, وہ کلیجی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ناشتہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ساری فیملی جمع ہوتی ہے کیونکہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگلا دن جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر گوشت ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, یا فیملی کے کوئی بڑے ہیں ان کے یہاں جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے موسٹلی. تو وہ میرے اپنے گھر میں میری پھپھو کے یہاں بھی ہوتی ہے, اور میرے ماموں سسر کے یہاں بھی ہوتی ہے. تو کچھ ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ لنچ کا ہی ٹائم ہوتا ہے, تو تھوڑی دیر وہاں اور تھوڑی دیر وہاں, کیونکہ تاکہ بچے بھی کلچر سے ہاضمے کی گولیاں بھی ساتھ میں. کھانا اتنا نہیں کھایا جاتا, وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا گوشت دیکھ کے تو ویسے ہی کھانے کو بالکل دل نہیں چاہتا نا, مگر یہ کہ وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, آپ سب مل رہے ہوتے ہیں, ایک روایتی جو ہے وہ ایک خوشی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس لیے بھی کہ کلچر جو ہے نا وہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی وہ جنریشن ہے جو ایک کنیکٹنگ ہے ہمارے بڑوں میں اور نیو جنریشن میں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو یہ پتہ رہے کہ جو ہمارے وہ آباء و اجداد سے یا انڈیا سے جو روایتیں آئی تھیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں, بٹ وہ ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ ایک ٹریڈیشنل وہ ہونا چاہیے بچوں میں. انوار, ایک چیز اور بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فیملی میں کچھ ایک آدھ بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہتا ہے یار گوشت 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 کوئی سبزی بھی بنا لو, کوئی وہ دال سبزی کی بھی فرمائش ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی؟ کوشش ہوتی ہے کہ جو دعوتیں وغیرہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک ڈش ایسی ضرور ہو لائٹ سی, اگر سبزی نہ بھی ہو تو کوئی پلاؤ یا کوئی بہت لائٹ سا, کوئی دہی بڑے. ڈش میں آپ شمار کر رہے ہیں؟ بالکل, آپ اگر پلاؤ بنائے تو وہ باقی ایز کمپیئر ٹو ادرس وہ تھوڑا لائٹ ہوتا ہے, تو یا کوئی دہی بڑے یا کوئی ایسی چیز ایک سائیڈ ڈش ہونی چاہیے جو اس میں جو ہے منچنگ کے لیے استعمال ہو جائے. اور ویورز کے منہ میں پانی آ رہا ہے. تو بقرعید ہے تو منہ میں پانی نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہی بولتی رہے آج. بخاری صاحب, آپ تو مقامی ہیں, تو ذرا بتائیں کہ عید کے دن آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے, لوگوں سے میل ملاپ, فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, اور عید کے دنوں میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں ہٹ کے جو روٹین سے ذرا ڈفرینٹ ہو, مطلب کہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں نا, وٹ یو ڈو, اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی اور ود دی کانسٹیٹوئنسی پیپل؟ ہمارا تو اس طرح ہوتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی بھی اسلام آباد, گاؤں بھی اسلام آباد, برادری بھی اسلام آباد. میں گھر میں سب سے چھوٹا, والد صاحب میرے ساری برادری میں سب سے بڑے,
सो इशू ये होता है कि सुबह सुबह ऑब्वियसली गांव की हमारी 400 साल पुरानी मस्जिद है इस्लामाबाद की, 400 साल पुरानी 400 इयर्स मलपुर हमारा गांव है एंड ऑन मेन मरी रोड आपसे 5 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से एंड नमाज के बाद उसके बाद सीधा कब्रिस्तान बुज़ुर्गों की कब्रों से होके देन वापस घर डेरे पे वालिदैन को मिलना, फिर बुज़ुर्गों ने बाहर आ जाना, कुर्बानी स्टार्ट और उसके बाद लंगर स्टार्ट। अच्छा। और जो फर्स्ट डे होता है वो 100% घर, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी जी। तो लोग अपने अपने गांव में जाते हैं, अपने शहरों में जाते हैं, बहुत से लोग रुक भी जाते हैं। तो जो रुक जाते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, क्योंकि हम तो नेटिव हैं। तो वो फिर फैमिलीज़ को सुबह कुर्बानी वगैरह करके शाम तक, रात 12-1-2 बजे तक छुट्टियाँ भी होती हैं ऑब्वियसली, आपके सारे वर्किंग ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद होते हैं। तो लेट नाइट तक चलता रहता है, फिर बारबेक्यू भी चलता है, फिर दमपुख्त भी चलता है, और फिर ये किस टाइम और कब कब चलता है जरा हमें बता देना। ये देखिए, दमपुख्त भी टाइमिंग चल रहा है, जरा बता दें। सुबह ये होता है टाइमिंग्स कि बता दें। मैं बताता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग क्योंकि गांव में नमाज जल्दी होती है और कुर्बानी वाले वैसे 6:30-7 बजे। भाई इस्लामाबाद को बार बार गांव कह रहे, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। देखिए स्टिल अब मैं तो यही मालपुर का कहूँगा, गाँव कह रहे हैं। हाँ अब बात यह है कि मैं तो अपनी बात करूँगा। मैं इसके साथ आपको एक बात बताता हूँ। असल में एक टॉक शो में बैठा था, वहाँ बैठे बैठे मुझे एक एंकर थे, उन्होंने पूछा अली भाई अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं आप, इस्लामाबाद के नेटिव सिटीजन? तो मैंने कहा रेड इंडियन। ठीक है ना, हम तो बेसिकली वही लोग हैं, तो मैं तो यही कहूँगा एनी हाउ। तो उसमें ये होता है कि जो बस सबसे पहले आप जो जानवर मतलब आप टैक्स नहीं देते? नहीं, टैक्स तो हम रेड देते हैं, इंडियंस टैक्स पे के वो है ना, Exemption एग्जेम्पशन है ना, तो टैक्स भी देते हैं, सर, टैक्स हम दें ना टैक्स आप। भी देते हैं, बजट का अपनी भी आने वाला प्रॉपर्टी, है। अपना टैक्स भी देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज भी देते हैं, आप लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं बड़े दिल के साथ, ठीक है, एक्नॉलेज भी करते हैं आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को साथ लेके भी चलते हैं। इतना अकेला So सारा the- काम करते हैं। एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट हम सबको करते हैं, इससे क्या मुराद आपकी? देखिए इससे मुराद, इसको मैं एक्सप्लेन हाँ, करता हूँ। please इससे मुराद explain। ये है कि नेटिव सिटी, हमारी आबाव अजदाद की जगह, लोग आए, अकोमोडेट हुए, हमने वेलकम किया, हम डिस्पोजेस हुए। मतलब जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ भी गाँव होते थे, लोग निकले, उनके कब्रिस्तान आज भी मौजूद हैं, ठीक है, लोगों को डिस्पोजेस हुए, कोई एक शहर में गया, कोई दूसरे में गया, कोई तीसरे में गया, कोई पास है, क्योंकि उस टाइम 60s में अंदर इतने लोगों के फाइनेंशियल हालात भी अच्छे नहीं थे। पिंडी बड़ा सिटी होती थी, जो मेन लोग थे वो पिंडी रहते थे, जो देहात वाले यहाँ थे। सो वो चलते चलते आज तक भी वो चीज़ें चल रही हैं। बहुत से लोगों ऐसे की भी आप लोगों ने कंपनसेशन अच्छे आज कमा तक, लिए, बड़ी महंगे महंगे प्लॉट भी प्लॉट सब भी हैं। हैं। हमारा दौर, Acceptance के साथ देखिए, साथ हमारा दौर जब था enjoyment भी काफी 60s हो जब गई है। था ना, तो उस टाइम प्लॉट्स नहीं थे। ये चीजें आई 80s के बाद। तो 80s तक हम लोग तो 61, 63 एंड 62 इसके अंदर कंपनसेशन हो ये चुके हैं सारी। फराज साहब आप डाइग्रेस कर जाएंगे, लेकिन आपको है। पिशावर में जो अच्छा, हाँ। अरबाब फैमिली है, वो जब यूनिवर्सिटी रोड और टाउन टाउन आबाद हुआ होता तो था। अरबाब देखिए- बन गए। देखिए वो- बट वी शुड थैंक हिम बीइंग अ नेटिव। बहुत बड़ा दिल आपने किया है, सबको Accommodate अकोमोडेट किया किया। जी। अकोमोडेट किया, और बहुत से लोग डिस्पोजेस भी हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सी चीज असल में हुआ ये कि चलो पॉलिसी सर कुर्बानी दे ना, डिस्पोजल कुर्बानी में सबसे पहले जानवर जो भी कुर्बान होता है जी हमारे घरों में, उसकी सबसे पहले गोश्त जाता है, क्योंकि बाकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है हम लोगों के, तो बाकी कुर्बानी चल रही होती है और अंदर खाना पकना स्टार्ट हो जाता है, और वो फिर ह्यूज क्वांटिटी में पकता है, वो देख देख शायद टाइप पकती है, तो फिर वो रात तक चलती रहती है चीज़ें। एक ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, नमकीन ईद नहीं है, ईद हमेशा मीठी ही होती है। अच्छा। ठीक है, आप नमकीन गोश्त खाएं, जो कुछ खाएं, उसके बाद आपको ज़रूर, अब तो ज़्यादा हमारा, क्योंकि अब फिर मैं वही बात करूँगा, इस्लामाबाद बड़ा सिटी बन चुकी है, तो खीर सवैयों से हम आगे आ चुके हैं। अब हम लेयर्स के केक पे आ चुके हैं, अब हम पेस्ट्रीज पे आ चुके हैं, अब हम बहुत सी चीज़ों पे आगे भी आ बिल्कुल ऐसे ही गए है। के साथ साथ वो भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक। लेकिन बुखारी साहब ने बहुत हम्बली कहा है कि एक्सेप्ट किया, टॉलरेट नहीं किया है। Very humble है ना? बड़े ये आपने बारीक गाना अच्छा है। कहा। हाँ। उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया Analysis। बड़े खुले दिल से। नहीं, खुले दिल से। खुले दिल से। टॉलरेंस का लेवल तो और चीज होती है, एक्सेप्टेंस का लेवल और चीज। एक्सेप्टेंस होता है ना विदाउट एनी Hesitation, कंडीशन, हाँ, विदाउट एनी हाँ, कंडीशन। बिल्कुल। वैसे मैं एक बात सुना था भाई की, मुझे बड़ी हैरत हुई जब गेस्ट हाउस का जिक्र किया ना, दैट टाइम आई वाज इन क्लास 6th। तो इनकी क्या है जो कि मुझे बड़ी देर से देख रहा था, जब वो ड्रामा लगता था तो हमें याद है हमारा ये एफएमसी स्कूल होता था, ये जवाब है, मैं देख रहा था ये कि यार tolerance का guest जवाब house है। का मैं सोच रहा हूँ, आई वाज रिकॉलिंग माय मेमोरी, यार उस टाइम तो मैं 6th क्लास में था यार, ये साथ स्कूल होता था हमारा। बुखारी सारे साहब वो सुबह बैठते थे। 91, 92 की बात है, आई वाज 5 years old। अब देख अच्छा, रहे- जवाब आ गया। अब ये क्लैरिफिकेशन आ रही है। मैंने आपकी एज कसम से नहीं पूछी। इशारा ज़हन में इशारा आया आपने एकदम। वैसे वही किया था। मैं जरा बाबर साहब को शामिल कर लूँ। बाबर साहब,
ये ज़रा बताइएगा कि आपका ईद का दूसरा दिन अब तक कैसे गुजर रहा है। दूसरा ये कि ये जो ड्रेसिंग सारी है, अब आपकी बेगम तो है नहीं कि मैं कहूँ कि आपकी बेगम ने आपको मशवरा दिया होगा, ठीक है, बड़े कॉम्पिटेंट बैचलर हैं, ज़रा ये भी नोटिस कीजिएगा देखने वाले हमारे। तो फिर ये हैरत का इजहार किया। ड्रेसिंग की आपने बात की तो exactly. मोस्टली होता है जब आपने कहा खवातीन बता दिया, पूछे तो कहते हैं बेगम ने जो निकाला मैं पहन के आ गया। इसलिए मैंने कहा, आपने क्लैरिफाई कर दिया, जब आपने कहा आपकी बेगम नहीं है, मैं तो अफसुर्दा हो गया। इसलिए मैंने एडिशनल बता अच्छा दिया। तो ये किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये पहनना है या कोई और हाँ, ये मदद इट्स अ गुड करता है, है ना? क्वेश्चन। कौन आपको ये बताता है सारे ड्रेस? आपका ड्रेस सेंस है खुद से या कोई बताता है आपको किस तरह के? देखिए नाजिया, ड्रेस सेंस जो होती है ये कुदरती तौर पे आप पे आ जाती है। स्टैटिक सेंस जो है ना, आप लोगों से लर्न करते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं है जिससे मैं नहीं मिलता। मैं सबसे पहले उनको नोटिस करता हूँ, उन्होंने जूते कैसे पहने हैं, उन्होंने कॉम्बिनेशन कैसा किया है, उन्होंने वॉच कैसी पहनी है, उन्होंने अंगूठी कैसे पहनी है। ख़वातीन को देखता हूँ, उनकी ड्रेस सेंस देखता हूँ कि ये ओवर है या सही है, ये बड़ा ये बड़ा मुश्किल पर है भाई, और मैं जर्नलिस्ट एक है ना, ही नुक्ते में इसीलिए देख सकता बारीकी नहीं हूँ। से अब मैडम सवीन बैठी हैं या मैडम फरा, मैं बता सकता हूँ कि इनका कैसा कॉम्बिनेशन है। नाजिया का भी बता सकता हूँ। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये जो सेंस होती है, ये आपको जो है वो आप अपनी सोसाइटी से लर्न करते हैं। तो आपको मौके मिलते हैं बहुत जगह कि आपने टाई किस तरह की लगानी है, आपने वेस्ट कोट किस तरह की पहननी है। तो आप ऑब्जर्व करके मैं then you ऑब्जर्व follow. करके लर्न किया है, मतलब शौक भी था मेरा। अच्छा, हम आज की बात नहीं करें ना अनवार, वैसे भी जब भी हमारे प्रोग्राम में आपके साथ इंटरेक्शन होता है तो हमेशा ये well dressed बड़ा, आदमी। हाँ, तो वो इस हवा आप से लोगों हम की बात कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को भी पसंद है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप वेल ड्रेस हों ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें। और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं कि जिस तरह दुनिया में मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो कनायत भी करते हैं लेकिन साथ साथ अच्छे भी लगते हैं, और अच्छे अगर कपड़े भी पहने हो, उसकी नेमतों का इजहार, नेमतों का उनकी इजहार ज़ाहिर भी पता। करते हैं। दूसरे दिन की बात नहीं आपने बताई। ईद ये है कि ईद का तो देखें, आपने पहले कह दिया कि मैं बैचलर हूँ। मैंने बड़ी आसानी की है वैसे आपके लिए, promotion है बता रही हूँ। प्रमोशन है या डिमोशन है, ये तो बात की बात है, लेकिन सक्सेस की वजह। है ना? अच्छा, भाई साहब, ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, आपने कहा मैंने सक्सेस नहीं की कहा। अच्छा, इनकी सक्सेस हम सबको इसके अंदर नहीं, ये अब आपने एक्सप्लेनेशन फर्दर, ये वकला की तरह इन्होंने कि अली साहब को घर भी जाना है। घर भी नहीं, हाँ, घर भी जाना है, जाहिर बात है, पर लंगर भी बना बैठा। दूसरा दिन ये होता है कि एक तो आराम से उठते हैं 11-12 बजे, उसके बाद शलवार कमीज पहनी, तो सब दोस्तों को फ़ोन किया जो फ्री होते हैं। पता है कि अब ये बच्चों के साथ उनको नहीं मैं फ़ोन करता, मैं कहता हूँ उनको रहने दे, जो मेरी तरह के हैं कि जी चलें आप फ्री हैं आज तो छड़े तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सी फैमिलीज वाले बैचलर, तो वो उनके साथ करता हूँ। फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं उस दिन, फिर मैं उनको सारों को विजिट करता हूँ, फैमिली वाले भी हैं, मैरिड भी हैं। मेरी तरफ से इनविटेशन आ गया इनको। जी, तो आज ये दोबारा आए। नहीं, आप सब भी हैं ऑब्वियसली। ये तो आपने बड़ा इस तरह करके आप सब भी आए, भी में एक्सेप्टेंस शामिल का कर भी लिया। आपने कहा एक्सेप्ट करें इस चीज को ना, हमें भी एक्सेप्ट करें एज गेस्ट। से आपको बुला रहा हूँ, you know, आप सारे आए। जी हाँ, देखिए इन्होंने तो बता दिया। दूसरा ये है कि मुझे शौक होता है कि With family मैं हैं। दूसरे दिन जो है ना, ये जितने पॉलिटिशियन हैं, मिनिस्टर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, इसी तरह ये जितने हमारी आर्म फोर्सेस के हैं, इनको मैं जरूर मिलने जाता हूँ। अच्छा। सबको जबरदस्त। मतलब पीआर पूरी रखी हुई है इन्होंने, आपने नोट कर लिया जिनकी लिस्ट है। जी जी, उसमें तो पूरी उनमें पीआर ये मेरा शौक भी है बचपन से ही कि उनके साथ मिलना, गपशप लगानी, हालात आज़रा क्या जा रहे हैं, करंट सिचुएशन ईद वाले क्या दिन भी? ईद वाले दिन देखिए, एक बंदे का आज शौक भी। ही एक है। अच्छा, सही है। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि शाम को फिर मैं 5-1 बजे हाइकिंग पे चला जाता हूँ। अच्छा, फिर मैं कोई 7:30 बजे वापस आता हूँ, और फिर आके किसी दोस्त के पास चले गए या किसी क्लब में बैठ सुबह भी दोस्त, शाम भी दोस्त, बीच में खाने का कहीं Preparatory जिक्र नहीं demands है। की आप इनको कुछ कर लेना। हाँ, गोश्त का कोई जिक्र नहीं आया। तो बाबा हमारे साहब, सामने देखे ना, बस नतीजा ये अखज़ हुआ कि अब आपको कुछ घर बसा लेना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। वरना ये दोस्तों की आवत जावत से दोस्त भी तंग आ जाते हैं। लेकिन मैं यार आपको गुस्सा तुझे फेरा गया। मैं आपको एक बात बताऊं, सीरियसली लोग कहते हैं सीरियस कि जी आप बड़ा, मैं इतना अच्छी लाइफ गुजारता हूँ, इतना कंफर्टेबल हूँ, इतना खुश रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या प्रमोट कर देख रहे हैं लीजिए आप लोग बस आप अपने नो, डिफेंस नो। में आए। सीरियसली समीर बात साहब वो कह रहे हैं बहुत serious अच्छी बात। बहुत मतलब सारी I am परेशानियों से दूर independent, humble, पेशेंस, बिलीव करें। क्यों फैसल, आप एग्री करते हैं इससे कि जो बैचलर लाइफ होती है बस वही परफेक्ट है? और अपनी ईद का जरूर बताइएगा कैसे मैं गुजारते हैं बिल्कुल आप? बाबर साहब से इत्तेफाक करता हूँ। अरे? बाबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं।
بابر صاحب کی جو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہی ہیں، ان کے اوپر جو روپ ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر، اور جو ان کا آرا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ یہ سنگل ہیں ابھی تک، مجھے ایسا لگتا ہے. سخت احتجاج ہے مجھے اس اچھا، پر، ہمارے سخت چہروں سے احتجاج. نہیں، مجھے ان کی شادی کرنے سے کوئی نظر آ رہا ہے. مجھے ان کی شادی کرنے سے کوئی اعتراض نہیں. ان کے سنگل ہونے پہ میں اتفاق کر رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. رش کر رہے تم ہیں پکا کر رہے ہیں آپ انہیں کہ نہ کرنا بھائی شادی میں نے نہ یہ نہیں کرنا. کہا، وہ تو بعد میں ان کا مائنڈ چینج ہو جائے، آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے جب تک وہ سنگل رہ سکتا ہے وہ رہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے، یہ تو ایک آپ نے ان کو بھی ٹپ دے دی ہے. ویسے یہ کیونکہ آپ سب اکٹھے ہو گئے تھے، ان کے بیچارے اکیلے تھے، جو ان کے ساتھ رہے. یہ بھی صحیح ہے. اور دوسرا آپ نے پوچھا عید کیسے گزارتے ہیں. دیکھیں، میرا تعلق جو ہے اسلام آباد سے ہے، لیکن ابائی جو ہمارا گھر ہے وہ پنڈی میں ہے، اور پنڈی کا ایک بڑا مزیدار کلچر ہے. اس میں ہمارے آبائی گھر کے آس پاس میرے کوئی 7 چچا ہیں، وہ رہتے ہیں، اور میرا ننیال بھی وہیں قریب ہے. تو ہمارے آبائی گھر میں سب کی قربانی اکٹھی ہوتی ہے، سب کے جانور وہیں ہوتے ہیں اور وہیں ذبح ہوتے ہیں. پھر 2-3 دن تک آپ بزی ہوتے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قربانی ہونے کے بعد گوشت تقسیم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے جو حصے ہوتے ہیں، اور پھر سارے جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں اور سارا دن کھانا چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد شام کو باربیکیو ہوتا ہے اور دن میں کھانا چلتا ہے. تو ہم اسی میں زیادہ بزی رہتے ہیں. لیکن میں چونکہ کراچی میں کام کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں جب عید کرنے یا کسی بریک کے اوپر، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام دوستوں سے، تمام رشتہ داروں سے ملوں. تو جو گوشت بانٹنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں. جب رشتہ داروں کے گھر یا دوستوں کے گھر گوشت بانٹنا ہوتا ہے یا کسی سے ملنا ہوتا ہے، تو جب وہ آتے ہیں گھر تو ان کو ہوسٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی ہے. تو میں سب کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور آپ کو بھی ہوسٹ کرتا ہوں. اگر کل آپ تینوں سب لوگ فری ہیں تو میرے گھر میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بتائیں خود بھی کچھ بناتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا. میں فٹنس فریک ہوں جی، اور میں صرف اپنا ڈائٹ والا کھانا بہت اچھا بناتا ہوں. عید کے دن بھی ڈائٹ والا کھانا؟ آپ ان کے ہسبینڈ بھی عید کے نہیں ایسا نہیں ہے. میں ماڈریشن کرتا ہوں. عید والے دن، عید والے دن میں کھاتا ہوں. میں چیٹ میلز کرتا ہوں. چیٹ میلز کرتا ہوں میں عید پہ بھی کھاتا ہوں. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پروٹین کہاں مجھے مل رہا ہے، کہاں سے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسا کھاؤں جو ہیلدی بھی رہے اور چیٹ بھی ہو جائے تھوڑا تھوڑا. آپ نے کرتا بھی بڑا خوبصورت پہنا. سر تھینک یو سر، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بڑے فٹنس فریک ہیں جی. تو اور گفتگو بھی بہت زبردست کرتے ہیں. مسٹ اپریشیٹ یو. یہ مجھے پی ٹی وی نے سکھایا ہے سر. پی ٹی وی استاد مطلب ہمارے شاگرد ہیں. جی آپ. تو ناظرین، اسی موقع پہ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد آئیں گے تو ہماری انفارمل چٹ چیٹ کا سلسلہ جاری ہے. کچھ اور نئی باتیں کریں گے. عید الاضحیٰ اسپیشل آپ دیکھتے رہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ انفارمل چٹ چیٹ ہو رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف موضوعات کے اوپر ان کی کیا رائے ہے، اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سبین کی جانب ہم بڑھیں گے. سبین، عید کے موقع پہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں یوزلی بڑا فرق آ گیا ہے. جو پہلے عید ہوتی تھی اور اب جو عید ہوتی تھی، اب زیادہ تر بچے جو ہے وہ موبائل میں یا اپنے گیجٹس میں مصروف ہوتے ہیں. پہلے ہی ہوتا تھا کہ پیرنٹس جو ہے وہ جب ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی تو بچوں کو کہتے تھے جاؤ فلانے گھر میں دے کر آؤ، فلانے گھر میں دے کر آؤ. تو یقینی طور پہ ایک ڈفرنٹ اب کافی چینج ہو گیا ہے. میرے خیال میں صرف عید ہی نہیں، اوور آل کلچر ہمارا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. اور اس میں کیونکہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق رہا ہے، اسپیشلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کافی عمل دخل ہم پیرنٹس کا بھی ہے. بیکاز ہم بھی اپنی لائف میں اور اپنی پرابلمس میں اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے ٹائم نہیں دے پاتے. جب ہم اس طریقے سے ایز بینگ اے مدر، ایز بینگ اے پولیٹیشین، مجھے 20 ایئرز ہو گئے پالیٹکس میں، تو مجھے خود بھی یہ لگتا ہے کہ میں بچوں کو کم ٹائم دیتی ہوں. تو پھر اس میں یہ کرتی ہوں کہ جتنے ٹائم میں گھر پہ ہوتی ہوں تو میں اپنی جو باقی مصروفیات ہیں، جیسے میری فرینڈز ہیں یا کوئی اور، وہ میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ الگ کر کے، کیونکہ آبویسلی جو ہے وہ یہاں کی مصروفیات کے بعد پارٹی جو ہے وہ آلریڈی میں اس کا میڈیا، سوشل میڈیا بھی ہیڈ کرتی ہوں، وہ بھی ہمیں بہت بزی رکھتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویسے بھی بہت متحرک ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہم کراچی جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، پھر میں اپنی تمام، چاہے وہ میری شاپنگز ہو چاہے کچھ ہو، وہ میں ساری الگ کر کے نا صرف بچوں کو ٹائم دیتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت ان کو بھی پھر میرے خیال میں یہ احساس رہتا ہے. تو اگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچوں کو نا جو چیزیں اس میں مصروف رکھنا چاہیے، نیڈ نہ بھی ہو، لائک سرونٹس ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا روٹین ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ
کھانا ہم اس طریقے سے نہیں بنا پاتے. تو جب مجھے ٹائم ملتا ہے, میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شام کا اجلاس ہے, 1 بجے کی میری فلائٹ ہے, تو صبح 8 بجے پہ اٹھ کے کوئی فرمائش بچوں کی پوری کری ہوتی ہے, بیکاز وہ جو ایک مدر کی ایک جو ایک یو نو ایک رسپانسبلٹی اور لو آپ فوڈ کے تھرو دے سکتے ہیں نا. Exactly. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر بچے مجھ سے کوئی ایسی بھی فرمائش کر دیں, کیونکہ ایک ماں کے ہاتھ میں ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے, اور ہم سب اپنی ماں کا وہ کہ وہ چیز وہ اچھی, وہ مدر ہی اچھی بناتی ہے. تو وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم ملے یا کوئی ایسا آف آ جائے یا کوئی ایسا ڈے آ جائے, تو میری کوشش ہوتی ہے میں اسے 1-2 گھنٹے میں نا, اگر بچوں کی ایسی کوئی فرمائش ہے, کبھی ان کی المیراز کو سیٹ کرنا ہے, یا میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتی ہوں, جبکہ میرے ہسبینڈ اور باقی فیملی کے بڑے ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے آتی ہو پھر, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میری بچوں سے اٹیچمنٹ اگر میں یہ نہیں کروں گی نا, تو میرے اور ان کے درمیان ایک گیپ آتا چلا جائے گا, بڑھتا جائے گا. جی آپ سیاست کے باوجود یہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہیں. آپ کی جو کولیگ ہیں ممبر نیشنل اسمبلی, وہ کہہ رہی ہیں کچھ سال پہلے میں ان تک کے تھوڑے بچے بڑے میرے بچے بڑے ہو گئے نا, اور اب میں سپروائزری رول کر رہا ہوں. بٹ میرے بچے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ. ون از میرڈ ناؤ اینڈ آئی ہیو اے گرینڈ سن آلسو. اچھا ماشاء جی جی اللہ. ماشاء اللہ جی. اینڈ تو آپ خود ماشاء اللہ اتنی ینگ لگتی ہیں, تو دادی ہیں آپ مطلب. ینگسٹ دادی ہے. youngest thank you so much for the compliment. تو وہ یہ ہوتا ہے like about 10 years back I would say I was really dedicated with my kids. میں کیونکہ وہی بات ہے, ایجوکیشن سے بھی میرا بھی تعلق رہا ہے, اینڈ I used to teach. I started teaching when my younger one was 4 and he was not willing to go to school. And then again as I said, پرانے وقتوں کی, اب یہ مجھے لگتا ہے پرانے وقتوں کی بات ہو گئی کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. تو جوائنٹ فیملی میں آپ کو پتہ ہے جب بچے ہوتے ہیں وہ بڑے پیٹس ہوتے ہیں دادا دادی کے. تو مائی ینگر ون واز ریئلی, وہ اسکول نہیں جاتا تھا, تو اس کے بعد ظاہر ہے تھوڑا سا ہم ود مائی بیک گراؤنڈ ہم لوگ کو اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی, لیکن آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ جوائن دا اسکول تاکہ یہ اسکول جانے لگے. تو وہ ایک دور تھا اباؤٹ 10-15 ایئرز آئی واز ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ود دیم. ان کے لنچ باکسز, ان کا کپڑے, جیسے سبین کے, ایوری تھنگ آئی یوز ٹو ڈو. ہاں جب وہ بڑے ہو گئے لائک یو نو ان کی نیڈس اور ہو گئی, اینڈ وہ جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی, دے بیکم یور فرینڈ, دے بیکم یور فرینڈز دین یو نو. تو جیسے اگر آپ کو کوئی ایشو ہو, کچھ ہو, تو ماشاء اللہ لائک بوتھ مائی سنس دے آر ان دا US, بوتھ آر ڈاکٹرز, اینڈ فرام 7:30 till 11 جو میرا ٹائم ایوننگ کا ہوتا ہے, دیٹس ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیم, ٹو مائی گرینڈ سن, ٹو مائی ینگر ون. اینڈ سیاستدانوں کا تو پرائم ٹائم ہوتا ہے ٹیلی ویژنس میں, وہ 7:30 تو سے لگا 11 ہوتا بجے ہے, تک. وہ تو لگا ہوتا ہے ٹی وی ساتھ ساتھ, وہ تو لگا ہوتا ہے, لیکن یو نو بیکاز بینگ ان دا ہاسپٹل ٹائم کا ٹائمنگ کا پرابلم ہوتا ہے, یا صبح سویرے 7 عید کے دنوں میں مطلب کہ وہ امریکہ میں عید تو ایک دن پہلے ہوتی ہے اور ہماری ایک دن بعد ہوتی ہے, تو وہ پھر آپ کو یس آئی ٹرائڈ مائی بیسٹ. 1-2 عیدیں ان کے ساتھ میں نے گزاری ہیں. جی جی بڑی کوشش کر کے, اینڈ ایز یو سیڈ بینگ پولیٹیکلی اتنا ہم لوگوں کو اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ جاب. آئی وڈ سے دس از آلسو اے ویری فل ٹائم جاب. 24/7 آپ کو الرٹ بھی رہنا پڑتا ہے, آپ کو ہر چیز کے مطلب ان پہ آپ لوگوں کی نظر ہوتی ہے 24/7. ان پہ الرٹ رہنا پڑتا ہے نا, آپ نے کہا اس میں اختلاف ہے نا. جی نہیں کریں یا نہ کریں, نہیں عید کا دن ہے, ماحول بہت اچھا ہے, تو آئی تھنک آج اس کو ایسے ہی برقرار رکھیں. ہاں اس پہ نہیں میں نے جاتے. کچھ بھی نہیں کہا, فیصل بولا, اس نے کہا ہاں کریں یا نہ کریں, وہ بھی پوچھ کے کہیں گے. میں نے کچھ بھی نہیں بولا, میں تو خاموش رہا ہوں. تو بس یہی ہے. تو کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ وہ بانڈنگ رہتی ہے, اور جو ہم مطلب ہمارے بچوں کا ٹائم تھا جب وہ بڑے ہو رہے تھے, ٹائمز ور ویری ڈفرینٹ. اب لائک وین آئی لک ایٹ مائی اون گرینڈ سن, تو وہ اب وہ دونوں پیرنٹس آر ڈاکٹرز, ان کے پاس اتنا مطلب دے ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو گیٹ. مجھے لگتا ہے جیسے ایک گلٹ نہیں ہوتا شام کو, دے میک شور کہ یو نو اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم دیں, کچھ نہ کچھ دیں. ہمارے وقت میں یہ نہیں ہوتا. اٹ واز لائک وی یوز ٹو ریئلی ڈو اٹ سنسیئرلی بچوں کے ساتھ. آپ کو کون سا ٹائم بہتر لگتا ہے اگر اس کا کمپیریزن کریں؟ اپنا. اچھا یس ڈیفینیٹلی, بیکاز وہ بانڈنگ جو ہماری بنی ہے بچوں کے ساتھ انٹل ڈیٹ, لائک مائی ایلڈر ون اینڈ مائی ینگر ون, کوئی بھی ایشو ہے, لائک ہی از میرڈ بٹ ہی آلویز کالز می, ماں یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, یو نو وہ ایک ہوتا ہے. جیسے اب یہ بقرہ عید کے لیے ہی kept on telling me you know آپ نے کیا کرنا ہے, قربانی کرنی ہے. وہ ہمیشہ he sends me money and he says کہ آپ یہ کر دیں for me, for my wife and my younger one. مطلب وہی بات ہے نا, جوائنٹ فیملی میں رہ کے وہ جو ہم نے ویلیوز سیکھے ہیں بچوں نے, وہ ویلیوز تھوڑے سے اب کمزور ہو گئے. سچی سی بات ہے. جیسے وہ عیدی مانگنا, میرے فادر ان لا جب گاؤں جاتے تھے تو مطلب اس وقت یو نو لائک ان دوز ڈیز تو بچوں کو لائن میں کھڑا کرتے تھے اور 10 روپے. یس, اور وہ مطلب ابھی بھی ان کا وہ ماشاء اللہ از ناؤ 92,
اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے وہ ابھی بھی جو میرے کزنز وغیرہ یا ان کے ریلیٹیوز آتے ہیں وہ بڑی مطلب وہ ہے 100 روپیز ان کو دینے کے بس 100 روپیز از مور دین انف فار یو. اٹس اے ٹوکن آف لو. تو وہ چیز ہے مطلب وہ اب میں کیونکہ ابھی جب میں دیکھتی ہوں لائک ان آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دا تھنگ ویری سیریس بٹ جو ایجوکیشن وائز بھی اگر آپ دیکھیں نا تعلیمی اداروں میں اگر آپ دیکھیں پیرنٹس اب اگین دیو گون انٹو دس رٹ کہ کیا پوزیشن آئی ہے کیا ہے اب دے آر ناٹ فوکسنگ آن values on ethics دیکھیں ٹالرنس کم ہو گئی ہے جی پولرائزیشن زیادہ ہو گئی ہے مطلب بہت زیادہ مطلب اس کی ابھی وی آر پلاننگ کہ ہم کوئی ایتھکس کا ایک سبجیکٹ لیں کیونکہ when I was in the convent in Karachi I studied in Karachi convent تو ادھر بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک پیریڈ ہوتا تھا سیوک سینس کا. بالکل یس تو وی آر مسنگ دیٹ سیوک سینس. فرض ہے ہمارا تو جو مذہب ہے اس میں دیکھیں ایتھکس کی بات کرتے ہیں مذہب سارا بنا ہی ضابطہ اخلاق ہے. حقوق العباد اٹس اے کوڈ آف لائف. اگر ہم اپنا مذہب ہی صحیح طور پہ اپنی بچوں کو پڑھا دیں بتا دیں اس کو پریکٹس کر لیں تو ایتھکس کی اور سیوکس کی کلاس کی ابھی بھی دیکھیں میں ان ٹیچرز کو سلام دیتی ہوں جو انہوں نے مطلب میرے بچوں دے ور بوتھ ان فروبیلس اینڈ ماشاء اللہ ان کی جو اسلامیات ٹیچر تھی دیکھیں گھر میں تو ہم پڑھتے تھے لیکن وہ اتنی زبردست ٹیچرز بھی اس وقت اتنی کمپٹنٹ ہوتی تھیں کہ وہ 5 وقت کی نماز روزے وغیرہ وہ سب انہوں نے جو وہ اسکول ٹائم میں سیکھا ہے نا تو وہ ابھی تک اٹ از مینٹین لائک دیٹس بنیاد بن جاتی ہے تو پھر انسان کو بنیاد کی آپ نے بات کی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت تربیت پھر یہ جو معاشرتی بگاڑ ہم حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا جو ہے جو کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے لیکن بعض لوگ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. البتہ میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا تھا لیکن حالیہ دنوں میں بہت ہی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے کراچی میں بھی ٹک ٹاک میں جو کراچی میں بھی جو ابھی مصطفیٰ کیس ہوا تھا مصطفیٰ کا مگر میرے خیال میں مورل اور ایتھیکل ویلیوز جو ہے وہ ضرور ہمیں پڑھانی چاہیے مگر اصل چیز ہے تربیت وہ ہمیں پریکٹیکلی شو کرنی ہے. اس کے لیے پہلے ہم کو جو ہماری جنریشن ہے اس کو سیریس ہونا پڑے گا کیونکہ جو چینج آیا ہے نا ایک پورا پیراڈائم شفٹ وہ ہم لوگوں کی جنریشن میں آیا ہے. تو بعض لوگ اس میں تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہو گئے مگر بعض اس میں بہت آگے نکل گئے. تو اس کے لیے ہمیں ہی بیلنس کرنا پڑے گا. ہم وہ کوالٹی ٹائم دیں اور بچوں کو وہ ایکسپیرینس کروائیں تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم انہیں سکھاتے رہیں اور خود اس کو پریکٹس نہ کریں. انفلکس آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے بچوں کے اوپر کہ ان کے لیے ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. انڈیپینڈنٹ یو نو لائک گفتگو کو تھوڑا سا لائٹ بھی کرتے ہیں. بخاری صاحب بتائیے گا عید کے دن مطلب سیاسی مخالفت تو رہتی ہے اپنے سیاسی مخالفین سے بھی عید ملتے ہیں یا صرف آپ کا لنگر انہی کے لیے ہے جو آپ کے سیاسی خیالات اور فیملی کے ساتھ کلوز ہیں؟ مطلب کہ اختلاف رائے تو رہتا ہے نا وہ تو جمہوریت کا حسن ہے. آؤٹ ریچ ہوتا ہے سیاسی مخالفین کا عید کے دنوں میں؟ ہمارے ہاں تو ملاقات ہوتی ہے ہم ملتے ہیں سب کو. ایون عید والا دن فرسٹ ڈے ایک بڑا زبردست کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا. جتنی فوتگیاں ہوئی ہوتی ہیں پورے حلقے میں یا آپ کے قریب ترین لوگوں میں ان کے دعا کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے. وہ ایک ہمارے بزرگوں میں سے یا زیادہ تر میری ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ پولیٹکس میں ہوں تو ادھر ادھر جانا ہے سب کے گھروں میں وہ بھی فاتحہ کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن ادروائز ہمارا کلچر ایسا ہمارا کیونکہ پولیٹیکل گھر ہے تو شروع سے میل جول جو ہے کبھی نہیں چھوڑا ملنا جلنا. نہیں بخاری صاحب ظاہر تو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر ہیں میرے جو ہے ادروائز بھی جو ہے پولیٹیکلی ہم لوگ مطلب بزرگوں سے بھی چلتی آ رہی ہے. پولیٹکس از سم تھنگ ایلس انوار بھائی جی سوشل کانٹیکٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے حاوی نہیں ہونا چاہیے. مطلب میرا کہنے کا سوال کا زاویہ تھا کہ سیاسی اختلاف نا ذاتی اختلاف نہیں بدلنا چاہیے. میں اتنے عرصے سے میڈیا پہ آ رہا ہوں ہر جگہ لوگوں سے انٹریکشن بھی ہے. میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے مجھے اور جس لیول پہ جا کے میں کونسل بھی رہا ہوں میں سیکٹر ٹو آن ورڈ آج تک میں سارے کیسز میں ہوں اینڈ آئی ایم اے وکٹم ایز ویل بہت سی چیزوں میں. لیکن بلو دی بیلٹ میں کبھی نہیں گیا. کوئی بات آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ آئے دس از ناٹ مائی میری تربیت ہی نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے یو کی ناٹ ایکسپیکٹ می کہ میں کھڑا ہو جاؤں اینڈ آئی ول اسٹارٹ ابیوزنگ. تو بخار صاحب عید کے دن بھی ڈسکشن جو ہے وہ سیاست کی محور ہوتا ہے یا کچھ اور بات بھی ہوتی ہے؟ میں ویسے آپ سے جنرلی پوچھ رہا ہوں. اب میں یہاں سے بیٹھ جاؤں گا آپ کا کیمرہ مین ساتھ ہوگا آپ کا بندہ چھوڑنا جائے گا مجھے گاڑی تک بٹھانے تک سیاست ہی میرے سے ڈسکس کرے گا. میں کچہری جاتا ہوں باہر گاڑی صاف کرنے والا ہوتا ہے وہاں سے لے کے وہ جو دانے بیچ رہا ہوتا ہے وہاں سے لے کے ساتھ شاپس ہیں ساری چل رہے ہیں آفس جا رہے ہیں پالیٹکس ہی ڈسکس ہو رہی ہے. گھر میں بیٹھتے ہیں جو دنیا کا پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے دیٹ از 7 to 11 کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر سارے کے سارے نیوز چینل ہوتے ہیں. گھر جاتا ہوں میرے بزرگ بوڑھے ہیں دونوں مطلب ایجڈ ہیں اللہ ان کو زندگی سے دے ہمارے سروں پہ ان کے سائے قائم رکھے وہ جاتے ہیں تو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا. اب وہاں سے نکلتے ہیں باہر کام والے ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں سر ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. دس از اب تو یہ ہمارا رچ بس گیا نا اس کے اندر. اگر کوئی یہ کہے نا کہ ہماری قوم پالیٹکس بھابھی گلا تو نہیں کرتی
नहीं, माय वाइफ इज अ प्रोफेशनल जी, शी इज अ जज बेसिकली। अच्छा, तो शोहर वकील, ओके। बेगम जज, वो ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है जी। वो अपना ऑफिस तो आप उधर भी जरा कर रहे होते हैं, नहीं, दलाइल दे रहे नहीं, होते you know, हैं जज साहिबा के सामने, नहीं चलता। फिर जज साहिबा का फैसला होता है। इंटरेस्टिंग वाकया अनवार बताऊं साहब उधर नहीं चल सकते मैं दलाइल state- उधर नहीं दलाइल चल सकते। लेकिन आजिया ने कहा है तो यू देखिए, हैव मैं टू तो एग्री। एक बड़ी सादा सा आपको फार्मूला बताता हूँ ना। उन्होंने दसो सर नहीं, ये देखिए ना, ये इसके ऊपर वो फार्मूला, ये इनके ऊपर वो फार्मूला फॉल नहीं करता, बिकॉज ये तो भी इस कैटेगरी में ही नहीं है ना। अप्लाई तो पहले कैटेगरी में जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं वंस आई उसी के लिए इनकरेज कर रहे हैं ना हम इसलिए बाबर साहब उनकी को। हौसला अफजाई करें। नहीं, समझदार हैं, पता नहीं अच्छा। अब समझदार है तो सिंगल है ना। पता नहीं फैसल भाई, समझदार है पक्का तो या ना करो। यारों मददगार है, लेकिन कोई चीज जरूर है। मैं अनवार भाई वंस आए, मैं गया स्टेट्स, वहाँ पर हमारी मीटिंग्स थी कोई, तो मेरे साथ मिसेज भी थी, हम लोग गए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बता रहा हूँ। अब जहाँ पूछ रहे हैं हम JFK एयरपोर्ट पे, तो जाते जाते वो मुझे उनका जो इमिग्रेशन वाला था कहता है, मैं सो मिस्टर बुखारी यू आर हियर विद whom? माय वाइफ। सो व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई एम अ लॉयर, आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड योर वाइफ में शी इज अ जज। ओके फाइन, देन टेल मी वन थिंग वेरी सॉफ्टली, who argues the case? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल। Wives are wives wherever, whatsoever they are, wives always. ये सही है। बड़ा देखिए, नाज़िया ने ठीक कहा। तो बात हाँ, ये है कि देखिए, बात ये है इतना तो अंदाजा है। कि एक कहते हैं ना, एक ना सो सुख, ठीक है ना। बात ये है कि हम तो कहते हैं जी कि बिल्कुल छेड़ते नहीं है। अच्छा, हथियार डाले नहीं देते हैं, आपने। और सर नहीं, हम लड़ने वाली जगह लड़ते हैं ना। इतने मजलूम जिससे लड़ाई होते नहीं हैं करनी, वैसे वो लड़ाई नहीं husbands करनी। इतने मजलूम होते हैं वो तो जिसमें नहीं, सिर्फ बाहर होते हैं कहने की आपका। वहाँ से जरा गुल साहब, ये मिलकर डिबेट तो गवाही आपके लिए बिल्कुल वो एलियन सी डिबेट है ना, क्योंकि आप इसमें मिसफिट हैं। चलो एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना। लेंगे। हाँ नहीं अच्छा, बाबर जैसे ये कपड़ों की कहते हैं, मैं जाता हूँ लोग इधर क्या पहना क्या पहने, नहीं, क्या तो आज आपको एक एक्सपीरियंस हो गया। Experience अब तो अल्लाह है। खैर करे, इसके बाद इंशाल्लाह जाकर- इनके वलीमे पे हम जाएंगे, उसके बाद आपके प्रोग्राम में ये आएंगे तो हम इनका होलिया देखेंगे। ये तो और बताएं भाई आप। देखिए देखिए, मैं अगर शादी करता हूँ तो मैं बेस्ट हस्बैंड होऊंगा, ये मैं कह सकता अच्छा, हूँ। आई एम वेरी केयरिंग ये हम पर्सन, आपकी वाइफ से पूछेंगे बाबर साहब। आप पहले ऑनेस्ट। तो इसलिए ये बात है ये कि एक तरह अब से अपनी पर ये बोलते सीवी है, ये बाबर कुर्सी से अपनी सीवी प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं what are the qualities of a good husband. केयरिंग, देखिए, मैं आपको बताऊं, Loving. देखो हर बंदे के अपने अपने मिशंस होते हैं। मेरा कभी भाई मैं बिल्कुल बहुत अच्छा। मेरा कभी भी मिशन ये नहीं रहा कि मैं शादी कर लूँ। ये मेरे और तरह के मिशंस थे, शुरू से ख्वाब और तरह के थे। वो हो गए हैं सारे। शादी अभी करना कहाँ, mission अभी तो नहीं है। start हुए। यार फॉरगॉट हो अभी गई तो तो start हुए। पॉसिबल लग रहा है। शादी करना अभी मिशन तो स्टार्ट वैसे हुए। इस ईद पे मिशन इम्पॉसिबल लास्ट इक्वल उसका है। देखिए अभी तो स्टार्ट हुए, देखिए कोशिश करनी चाहिए, हो जाते हैं। लेकिन ये माइनर चीज़ें हैं। जब आपने कोई बड़ा काम करना हो ना ज़िंदगी में, तो शादी होगी, ये चीज़ें होगी, ये आपके लिए सेकेंडरी रह जाती। अच्छा, I don't agree with you. सेकेंडरी बाबर रह साहब, जाती है, please. इंसानी हैसियत बाबर है साहब, इसकी। no. अच्छा, मगर बड़े बूढ़े भी हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अगर जो है वो भले आप हमारे गोल्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, खवातीन के भी होते हैं, ऑब्वियसली एम्बिशियस होती है, तभी कहीं ना कहीं पोजीशंस पे पहुंचती हैं, स्ट्रगल करती हैं। तो अगर किसी की आपके साथ लक जुड़ जाती है तो बाज़ दफ़ा मिरेकल्स भी हो जाते हैं, उससे बहुत ये जो है आपकी बात चीज़ें सही change है, होती है। लक को वैसे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमने एक मिथ बनाई हुई, मैं इसको मिथ समझता हूँ। बहुत से ऐसे सिंगल हैं जो दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल Obviously. पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि वंस इन अ ब्लू मून। जी बात चलो जो भी है, हो सकता है मैं भी उनमें हो जाऊँ। सही, असल बात ये है। बट आई थिंक मोस्टली हमारी आपके तो जो है। स्पाउस है वो सपोर्टिव ही होते हैं, इधर आपकी वाइफ हो या हाँ, हस्बैंड ये हो, बात सही, तो मैं तो इसकी आपको बात ही नहीं कर बास रहा, मैं चीजें इजी हो जाती हैं जी आपके हाँ। लिए अचीव करना गोल्स। लेकिन ये है कि मैंने अक्सर जितने लोग देखे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो बहुत से अपने मिशंस लेके आते हैं। जैसे उनके शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो बेचारे भूल जाते हैं, फिर वो सारे उसमें फैमिली को रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं Attention मेरी भी divert हो करता है। जाती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिस्पांसिबिलिटी से ज्यादा ये लड़ाई झगड़ों से डरते हैं। नहीं लड़ाई झगड़ों से क्या डरना है, हम तो लड़ने वाले हैं ही नहीं वो आपकी भी तरह। तो पहले हथियार डाले हुए, पहले हथियार डाले हुए, हम बाबर तो साहब ने बिल्कुल तैयार सॉफ्ट उठाए ही नहीं। हार्टेड, हम तो लड़ने वाले हैं है ना? ही नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
لیکن آپ خود آپ نے بتا دیا کہ وکیل جج کے سامنے جرا ہی کر نہیں، سکتا جرا ہے, کر فیصلہ تو جج نہیں کرتا جج نہیں کرتا, نہیں, صحیح بات ہے. اینڈ یو نو جج از آلویز رائٹ, سو وائف از آلسو رائٹ, Always right. یو گو ہر وے شی گوز ہر دیکھو وے. جی میرے یہ تو دیکھیں نا, یہ جو میں نے میرے منہ سے بات نہیں نکلی وہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے پوری کریں, اور میں knowledge کر رہا ہوں. اچھا یہ اچھا دیکھیں, اچھا جواب ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شاہ صاحب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا لیکن آپ نے بات ٹھیک کی ہے. تو میں خود بہتر ہوں فیصل صاحب کی. دیکھیں ہماری تو ہے نا پبلک ڈیلنگ, اب 24-25 سال وکالت کرتے ہوئے ہو گئے, پالیٹکس میں آئے ہوئے زمانہ گزر گیا, سو ہمیں تو سارا دن لوگوں سے ہی بات کرنی ہے اور انہیں کا اسیس کرنا ہے, تو وہ تو میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا, اور آپ کے ساتھ ہونے سے مزید پتا چلتا. بس اب میں فیصل سے نا نہیں پوچھوں گی, ورنہ فیصل نے کہنا ہے کہ ہاں میں ان کا ساتھ دوں گا, پھر وہ اور پکے ہو جائیں گے. فیصل مجھے آپ کسائی کا بتائیے گا, آسانی سے مل جاتا ہے, یہ بھی ایک بڑا ایک مشن ہوتا ہے کسائی کو ڈھونڈنا, کیونکہ آپ کے مسئلہ ساتھ چچے, آپ نے بتایا نانحال بھی ادھر, تو خود ہی کرتے ہیں نہیں, خود ہی نہیں کرتے, قربانی یا کسائی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ہمارا اصل میں جو ہمارا ایک تو نہیں ہوگا زیادہ کسائی, ہوائی گھر ہے جو وہاں پہ پنڈی میں ایک سے زیادہ کسائی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو کسائی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ان کے دوستی بھی ہوتی ہے, بہت سارے کسائیوں کی, ان کی اپنی شاپس بھی ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں, تو پہلے سے آ کے وہ بکنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہم اس وقت اس دن اویلیبل ہیں, اور وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کسائی کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ اسپینڈ کریں گے, پھر بخاری صاحب کے گھر چلے جائیں گے, پھر نوار بھائی آپ کے گھر آئیں گے, پھر آپ کی طرف چلے جائیں گے, تو اس طرح سے وہ پورے ایریا میں وہ روٹیشن پہ کو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں, رات تکتے رہتے ہیں. ہاں ایک دن پورا ہمارے 3 دن پورے لگتے ہیں قربانی میں نا, 3-4 دن ہمارے لگ جاتے ہیں قربانی پہ. ہمارے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو فیملی کافی بڑی ہے, میرے 7 چچا ہے اور 7 ماموں ہیں, تو 7 چچا, یہ ماموں ابھی آپ نے بتایا 7, پہلے ماموں جو چچا ہے ماموں بھی ہیں میرے 7 ماموں ہیں. یہ 7 کی فگر کا کیا کوئنسیڈنس ہے یہ؟ سر یہ اللہ جنت بخشے میرے دادا اور میرے نانا کو, وہ حیات رہتے تو میں ان سے پوچھتا. سر یہ لکی نمبر ہے, ذہن میں رکھیے گا آپ ذرا. جی جی لکی نمبر ہے میرے. صحیح کہا آپ نے, شادی کے بعد وہ لکی ہوئے تھے جب ان کی شادی ہو گئی. گورسی صاحب آج ساری توپو کرو آپ کی طرف ہے. چلے تو میں یہ کہنے جا رہا تھا بابر صاحب ہمارا جو گھر پہ یہ جو آپ پوچھ رہی تھی کہ کسائی کو ڈھونڈنے کا جو سارا یہ آج کل آپ کو بتایا, میں بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ ایک کسائی جو ہے وہ کر کے جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے صبح سے ہی. جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ کلیجی جو ہے بتا رہی تھی, کلیجی سے ناشتہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں, جو پسندے ہے اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. شاید آپ کو اندازہ ہوگا اس ڈش کا, پسندے جو ہیں وہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں. یس, اور اس کے علاوہ کلیجی جو ہے وہ تو بار بار بنائی جاتی ہے, وہ تو اس کے لیے تو فرمائشیں آتی ہے, بھائی کلیجی ہم نے کھانی ہے, رشتہ دار دوست سب فرمائشیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 3-4 دن. پھر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو باربی کیو پارٹیز ہوتی ہیں پھر وہ بھی چلتی ہیں رات میں دوستوں کی ساروں کی. تو بخاری صاحب آپ کو تو اندازہ ہوگا باربیکیو پارٹیز کا. بخاری صاحب دیکھیں جواب نہیں دے رہے, صرف سر اس میں اسباب پہ لا رہے ہیں. اوبویسلی ہے جی باربیکیو پارٹیز, اسے تو میل ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, وہی خواتین بنا کے دے دیتی ہیں میل زیادہ تر. کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اپنے بیسز کو اور بچوں کو گھر چھوڑ کے, یہ تو بیچلر باربیکیو کی بات کر رہے ہیں. میں صرف خالی سر ہلا رہا تھا, ہم بیچلرز باربیکیو نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو فیملیز بھی آتی ہیں. نہیں سر میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ. ارے فیصل ماشاءاللہ 2 بچے بھی جس ہیں. سے آپ نے سپورٹ کیا, جس سپورٹ کیا, میں نے یہ سوال اسکپ کیا. نہیں لیکن دیکھیں انہوں نے آنیسٹ اوپینین دی ہے نا. میں تو ان کی سپورٹ میں تھا کہ اکیلے رہ گئے, اکیلے رہ جائیں آپ لوگ کا. لیکن مجھے میں تو کافی دیر سے یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے بھی یہی سمجھا, تبھی میں نے یہ سوال پہلے نہیں گیسٹ ہاؤس پوچھا. پہ آپ کو ذرا پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے آگے دیکھ رہے تھے, آپ اسے کلاسز پہ پڑھتے تھے, پھر اب یہ سارا عقدہ یہ کھلا کہ ماشاءاللہ خود جی, اور بھابھی شادی دیکھ چھوڑ رہی رہے ہیں, ہیں, 2 بچوں کی والد دیکھ رہی ہیں. ہوں گی. یہ جو آپ نے بھی ان کو کہا وہ بھی انہوں نے سنا ہے. وہ بہت اچھی دوست ہے میری. یہی کہتا ہے اینڈ میں یہی کہتا ہے اب گفتگو ہو گئی, اب کور تو ہو گئی نا. ہاں اب تو اوور لیپنگ جہاں سے مرضی کریں. اچھا آپ بتائیں جی, آپ لوگوں کی زیادہ قربانی جو ہے بکری کی ہوتی ہے, دمبے کی؟ بکرے کی. اچھا دمبے کا گوشت جو ہے وہ نہیں. اچھا ہاں وی ڈو بکراز. تو یہ آپ گاؤں سے اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے عادت ہی بدل دی ہے. نہیں میں تو آپ کو بتایا نا, اوریجنلی آئی واز فرام کراچی, آئی واز بورن ان کراچی. اچھا ہاں آئی واز بورن ان کراچی. اوریجنلی تو چارسدہ از مائی ہوم ٹاؤن اینڈ مائی ہسبینڈ از فرام لکی مروت. جی تو سب شفٹ, کیونکہ بیکاز مائی فادر ان لا واز آلسو لائک سول سرونٹ رہ چکے ہیں, تو وہ کافی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں. تو اونلی عید کو گاؤں جاتے تھے,
تو وہاں پہ ظاہر ہے پہلے سے جو میں ان کے اکبر کے چچا تھے تو وہ سارا کچھ پریپیئر کر کے اچھا تو ہم لوگ جاتے تھے جی. ہی بینگ دا ایلڈر آف دی فیملی تو وہ سب کچھ کرتے تھے اور ہم تو وہاں کوئی عید آپ کی چارسدہ میں گزری، اس گاؤں کی عید اور شہر کی عید میں کیا بنیادی فرق آپ نے دیکھا؟ گاؤں کی عید دیکھیں گاؤں والے میں آپ کو اب وہی بھائی نے بھی گاؤں کا ذکر کیا کہ یہ انہوں نے اسلام آباد کو بھی ظاہر ہے یہ یہاں کے نیٹو ہیں گاؤں کا ہے. گاؤں کی عید میں یہ فرق ہے کہ وہاں مطلب اب جو سب نے باتیں تو کی ہیں کہ فیملیز آتی ہیں سارا کچھ، لیکن آئی فیل اوور دا ایئرز ان سٹیز یہ چیز تھوڑی کم ہو گئی ہے. گاؤں میں یہ ہوتے ہیں نا ان کی غمی خوشی، مطلب وہ شام سے ہی دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو دا پلانز اینڈ سارا کچھ اکٹھے ہی ہوتے ہیں. مطلب جیسے مائی گرینڈ مدر کا جو گھر تھا اٹ واز اے ویری بگ ہاؤس، تو میرے ماشاء اللہ میرے بھی 5 ماموں تھے. چچا میرے ایک ہی تھے. وہ 5 ہوتے تو پھر I still win. and wait ابھی آ رہی and I had 5 خالہs so they were 10 ماشاءاللہ. چلے تو وہ کمی تھوڑی سی پوری ہو گئی. تو وہ ماشاءاللہ مطلب when I was young تو میں تو بڑا انجوائے کرتی تھی گاؤں کی عید. یعنی وہ جاتے تھے کیونکہ کراچی سے جب ہم جاتے تھے تو وہاں ہم چوڑیاں بھی پہن لیتے تھے، مہندی بھی لگا لیتے تھے، لیکن بیکاز ان دا کانوینٹ وہاں بڑا اسٹرکٹ ہوتا تھا ماحول تو وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنے دیتے تھے. وہ ایک اور ہی لیول ہوتا تھا. وی ہیڈ برٹش نانز اوور دیئر. تو وہ تو ماشاءاللہ وہ ایک اور لیول ہو جاتا تھا. لیکن گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ سب مل جل کے نا اینڈ دے اسٹل آئی فیل ان کی وہ روایات ان کے بڑے وہ سارا ابھی بھی مینٹین رکھا ہے انہوں نے ان دا ولیج. یہی خوبصورتی ہے. دیکھیں نا مطلب ابھی آپ دیکھیں کلچرل ویلیوز وہ ابھی بھی ہے جی، وہ انٹیکٹ ہے جی. یہ زبردست. ابھی اور ہمیں اسی کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے نا، یس آپ گاؤں میں جائیں آپ کو زیادہ پیسفل انوائرمنٹ ملے گا، لوگوں کی پیس بھی مناسب ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہی نظر آئے گا. وہ سو جاتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں مطلب نہ وہ اس طرح یو نو their food is very simple. اور وہ مطلب یہ جو کہتے ہیں نا ایکسرسائز وغیرہ جمز ومز ان کی واکس ہی اتنی ہوتی ہے گاؤں میں. فٹنس فریک ویسے ہی ہوتے ہیں نا. وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ جرگے پہ جانا ہے، دعا پہ جانا ہے، فوتگی پہ جانا ہے، تو وہ دے ڈو آل دیٹ بائی واک. دے ڈونٹ یوز وہیکلز اور اینی تھنگ. اینڈ یہ نہیں کہ دے ڈونٹ ہیو کارز بٹ دے انجوائے دس تھنگ نا کہ اس کے گھر جانا ہے یہ کرنا ہے. تو گاؤں کا آپ نے صحیح کہا. زبردست قسم کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آل گڈ تھنگس کم ٹو این اینڈ. تو ہم نے اپنی نشست کو یہاں سمیٹنا ہوگا. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ سبین. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، آپ نے بہت اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے. اور علی بخاری صاحب کے آج ہمیں بہت سے ایسے میٹیریل مل گیا جو ہم حالات حاضرہ کے پروگرام میں ان سے سوال و جواب میں اس کو استعمال کریں گے. بارکیف میں صدقے دل سے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. باور گورسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں ہمیں شادی شدہ لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس پوزیشن میں تھے. اور فیصل ٹرولی آپ زبردست مقرر بھی ہیں، آرٹسٹ تو آپ ہیں بڑی، اور ویری گڈ اسپیکر. اپنے ساتھوں چاچوں اور ساتھوں ماموں کو ہماری طرف سے دلی تو ویورز یہ آج کا ہمارا عید شو تھا. بڑی اس لیے بھی ہم عید خوشیوں سے منا رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں مئی کے مہینے میں ہم نے ایک بڑی زبردست کامیابی بھی حاصل کی ہے بھارت کے خلاف مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں. تو ہماری عید تو دوبالا ہو گئی ہے. اس لیے آج ہم نے بڑی لائٹ وے میں گفتگو بھی کی، اور آپ تک جو ہمارے معزز مہمان ہیں ہم نے اس کے دوران معاشرتی حوالے سے بھی جو اصلاح احوال ہے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا. امید ہے آپ کو ہماری نشست پسند آئی ہوگی. انجوائے کیجئے. عید کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ منائیے اپنوں کے ساتھ، اور جو اس عید میں غیروں کا ضرور خیال رکھیے کہ جو ان کا گوشت کا حصہ شرعی طور پہ بنتا ہے ان کو ضرور دیجیے، تاکہ وہ بھی اس دور میں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ چیزیں جو ہیں لائف از ویری فاسٹ پیس، اور مہنگائی کی بھی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ عید الاضحیٰ کا وہ موقع ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہیں میں کھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ وہ کھا سکتے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے عید الاضحیٰ کا. ناظرین ہم اب اجازت دیں گے اپنے ویور سے. خوش رہیے. پاکستان زندہ باد. اور ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو.
हर वक्त बर वक्त।